کی دعوت ہے، وہ سیرت اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت سے رشتہ توڑنا ہے۔ شیطان نے ہم سے سیرت النبی تو چھین لیا، ہم سے سیرت النبی کو چھین لیا اور جشن عید میلاد النبی کو دے دیا۔ اب جو کام کفار مکہ کرتے تھے وہی کام آج کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے۔ کفار مکہ کھڑی ہوئی مورتی، جو مورتی انبیاء کی، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، مریم، ان کی مورتیں تھی، وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، تو کیا آج لاہور والے بابا حجویری کی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے؟ کفار مکہ ان بتوں کو پکارا کرتے تھے جو اولیاء اللہ کی مورتیں تھی، تو کیا آج یا غوث اعظم مدد کے نعرے ہمارے چینلوں پر آ کر طاہر القادری نہیں لگاتا؟ کیوں ٹیلی ویژن پر نعت چلتی ہے یا غوث المدد یا غوث المدد؟ یہی کام کفار مکہ کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ لات مدد کرتا ہے، عزا مدد کرتا ہے، حبل مدد کرتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آواز بلند کیا، کفار مکہ کو تکلیف ہوئی۔ سوچئے اللہ کے لیے، میری باتیں کڑوی ہیں لیکن آپ سے معافی مانگتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوچئے جنگ بدر اللہ کے نبی کفار کے درمیان کیوں ہوئی؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ جنگ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کیوں ہوئی؟ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ 9 ربیع الاول کو پیدائش رسول کے منکر تھے، 12 ربیع الاول کو پیدائش رسول کے منکر تھے، میلاد کے منکر تھے، نبی کے حسب نسب کے منکر تھے، جائے پیدائش کے منکر تھے، شہر پیدائش کے منکر تھے؟ نہیں، وہ سیرت رسول کے منکر تھے، وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے منکر تھے، وہ توحید کے منکر تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مارکا ان کفار سے لڑا۔ آج بھی کرنے کے کام، آج بھی کرنے کے کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے سینے سے لگاؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ دعوت دینے کے لیے نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، لڑائی کی دعوت، صدقہ خیرات کی دعوت، یتیموں کی پرورش کی دعوت، یہ ساری دعوتیں بیکار ہیں جب تک پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ ہو۔ اہل مکہ کے اندر شرک تھا یا نہیں تھا؟ زنا بھی تھا، قتل بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈاکے بھی تھے، سارا کچھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ قبر پرستی کا انکار، بت پرستی کا انکار، اولیاء اللہ کی پوجا کا انکار، بزرگان دین کی پوجا کا انکار، انبیاء کی مورتیوں کی پوجا کا انکار، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار۔ یہ بنیادی دعوت ہے۔ سیرت النبی کو اپنے سینے سے لگاؤ، ہر میدان کے اندر، ایک ایک قدم کے اوپر۔ آپ امام ہو، آپ امام ہو، مدینے کے امام کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھو۔ آپ قائد ہو، جنگ بدر کے قائد کو اپنے سامنے رکھو۔ آپ بیٹے ہو، آمنہ کے لال کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ باپ ہو، فاطمہ کے باپ کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ استاد ہو، اصحاب صفا کے استاد کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آپ شہنشاہ بادشاہ ہو، ملک کے صدر ہو، ملک کے صدر ہو، ملک کے بادشاہ ہو، ملک کے امیر ہو، تو مدینے کے بادشاہ کو اپنے سامنے رکھو، مدینے کے حکمران کو اپنے سامنے رکھو، مدینے کے لیڈر کو اپنے سامنے رکھو۔ آپ زندگی کے جس فیلڈ میں ہو، ہر فیلڈ کے اندر آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر فیلڈ کے اندر۔ کوئی تاجر ہے، خدیجہ کے تاجر کو دیکھے۔ کوئی میدان ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ نہ ہو، آپ کے لیے اور ہمارے لیے رہبر نہ ہو، آپ کے لیے اور ہمارے لیے قدوہ نہ ہو، اسوہ حسنہ نہ ہو، ہر میدان کے اندر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے دل میں اتار لو۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ یوں ہوگا۔
یہ عید میلاد النبی کا جشن، یہ جلوس، یہ بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، زندگی کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نہ خود شریک ہو، نہ بچوں کو شریک ہونے دے، نہ عورتوں کو باہر نکلنے دے۔ اگر یہ عمل دین ہوتا، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر غور کریں، عقل کے بھی خلاف ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدوں پر بھی غور کریں تو یہ جلوس ان کے عقیدوں سے ٹکراتا ہے۔ کیسے؟ کیوں ٹی وی پہ سن لیں آج کل آپ، وہ قادری صاحب کی نعت لگی ہوتی ہے، میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ اب سوچئے آمد کس کی ہوتی ہے؟ جو پہلے سے موجود، بولو، جو پہلے سے موجود نہ ہو، اب یہاں نہیں ہے اور پھر ان کی آمد ہو گئی، اسی کی آمد کو مرحبا کہا جائے گا۔ اور ان حضرات کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا نور کب سے ہے؟ اللہ کے نبی کا نور ایک ستارے میں کب سے ہے؟ جب نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ آدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے نور سے، آپ نے نہیں سنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کا نور پیدا کیا۔ جب کچھ نہیں تھا تو نبی کا نور تھا، ہے نبی تو شروع سے ہے، تو آمد کس بات کی؟ اگر تم 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو جشن آمد رسول مناتے ہو تو اللہ کے لیے سوچو، تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا رسول اللہ تھے، تو آمد تو اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ اچھا، ابھی سٹیکر بڑے خوبصورت چھپے ہوئے ملیں گے آپ کو دعوت اسلامی کے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، تشریف کون لاتا ہے؟ جو موجود، بولو، جو موجود نہ ہو وہی تشریف لاتا ہے، اور جو پہلے سے موجود ہو وہ تشریف نہیں لایا کرتا۔ دوسرے عقیدے پہ غور کرو، آگے آگے تاج والے، یہ الگ بات ہے کہ عام آدمی اٹھ کر دیکھتا ہے، کہہ رہے آگے آگے کہاں آگے یار، نظر تو کہیں بھی نہیں آئی۔ وہ زبان حال سے نعت خان کہتا ہے کہ بے وقوف، تجھے پاگل بنانے کے لیے ہم نے تو شعر میں بات سمجھا دی تھی کہ آ گئے تاج والے، تو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو بتا دیا تھا کہ آئے گئے، اور کھانے پینے کا حلوے کے لیے ہمارا پیٹ شریف آگے ہے، جو دینا ہے ہمیں دو، نبی تو آ کے چلے بھی گئے۔ آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں اب یہاں موجود۔ تو سوچو، سنا ہے عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تشریف وہ لاتا ہے جو موجود نہ ہو، آگے آتا وہ ہے جو پہلے موجود نہ ہو، کرسی اس کے لیے خالی سجا کے رکھی جاتی ہے جو ابھی محفل میں نہ آیا ہو۔ اور تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ حاضر ناظر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں۔ جو حاضر ناظر ہو، کیسے حاضر ناظر ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بریلویوں کے بہت بڑے عالم تذکرہ غوثیہ کے اندر، غوث علی شاہ قلندر قادری اس مولوی کا نام ہے، اس کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، صفحہ نمبر بھی لکھ لو، کسی سے بات ہو تو بتا سکو، 290 صفحہ نمبر پر، جو مشتاق بک کارنر اردو بازار نے شائع کی ہے، اس پہ لکھتے ہیں نبی کی حاضر ناظر ہونے کی دلیل۔ کتنے حاضر ناظر ہیں؟ کیا آپ نے پوچھا جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں، وہی کی آواز آتی ہے، لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے کہ اوپر کون بیٹھ کر وہی کرتا ہے؟ کہا کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اس دفعہ جاؤ ذرا دیکھنا کہ اوپر وہی کون کر رہا ہے۔ جبرائیل آواز کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، چڑھتے گئے، اور جب عرش پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خود رسول اللہ عرش پہ بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں۔ جبریل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے میں جاتی ماری تو دیکھا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ، فرش پہ دیکھا پھر رسول اللہ۔ کہتا مجھے نہیں پتا، تو او ہے، او تو ہے، تو او دے وچوں، او تیرے وچوں، مینوں
اتنے حاضر ناصر اللہ کے نبی، عرش پہ جاؤ تو وہاں ہے، فرش پہ آؤ تو وہاں ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو ایک سوال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوں تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ وہ تو پہلے سے تمہارے گھر میں موجود ہیں۔